بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حکیم لقمان کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے یا کوئی بادشاہ تھے، یا صرف حکمت کی بنا پر ان کو اتنا عظیم مرتبہ حاصل ہوا کہ آج تک ہر شخص ان کی حکمت اور دانائی کی مثالیں دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حکیم لقمان کے متعلق مکمل تفصیلات شیئر کریں گے، اور آج آپ کو حکیم لقمان کی وہ 10 نصیحتیں بتائیں گے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی۔ ویڈیو بہت ہی مزیدار اور دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک جملہ صدیوں سے زبان زدے عام ہے کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ جملہ تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس امر سے آگاہ ہیں کہ یہ حکیم لقمان کون تھے، واقعی تھے یا کوئی تخیلاتی کردار ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے حکیم لقمان نامی ایک شخصیت کا وجود ثابت ہے، جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان ہے، جس میں حکیم لقمان کے نسب اور خاندان کے متعلق تو کوئی ذکر نہیں، البتہ اس میں حکیم لقمان کے حکیمانہ معقولات کا تذکرہ ضرور کیا گیا ہے۔ قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا، البتہ اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ کون تھا اور اس کا حسب و نسب کیا تھا۔ قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین اور مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں، یوں ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اہل عرب ان کے حالات اور خاندان و نسب کے متعلق اختلافات کے باوجود لقمان یا حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں، اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاریخ قدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو عہد ثانیہ کے دور میں ایک نیک بادشاہ ہو گزرا ہے، وہ خالد عرب نژاد ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی جیسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ حکیم لقمان افریقی النسل تھا اور عرب میں اس کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی صورت میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبہ کی روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، لیکن بیشتر علماء نے ابن اسحاق کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا۔ روز الانف اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا شجرہ نسب لقمان بن عنقا یار بن سنودون درج ہے۔ ان کتب کے مطابق وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ پستہ قد، بھاری بدن، سیاہ رنگ، ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بدے تھے، مگر وہ بلا کے نیک، عابد و زاہد، صاحب حکمت اور دانا تھے۔ اللہ نے اسے حکمت سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ لقمان نجاری کا پیشہ کرتے تھے، البتہ سعید ابن مسیب کے بقول لقمان مصری سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اللہ نے انہیں اگرچہ نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا۔ عبد الرحمن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی سعید بن مسیب کے پاس آ نکلا اور کچھ سوال کیا۔ انہوں نے کہا تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، اور حکیم لقمان جو سوڈانی نوبی تھے، اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدے تھے۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد یعنی عرب بائدہ کی نسل سے تھے، اور وہ غلام نہیں بلکہ بادشاہ تھے۔ وہب بن منبہ کا کہنا ہے کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوا تو حکمت اس کے بھائی لقمان کو ملی، اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو اس زمانے کے انسانوں میں کسی کو عطا نہیں تھی۔ اللہ نے اسے 100 انسانوں کے برابر ادراک و
کو حاصہ عطا فرمایا تھا اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔ وہب یہ بھی کہتے ہیں کہ لقمان بن عاد کا نسب ملتات بن سلک بن وائل بن خمیر تھا اور وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ ارض القرآن کے مصنف بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ عہد ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں سے تھے اور بہت بڑے حکیم اور دانا تھے۔ عرب میں لقمان کے نام سے جو صحیفہ منسوب ہے وہ بھی انہی عہد لقمان کا ہے۔ قصص القرآن میں سورہ لقمان کی آیت 12 تا 19 کا جو ترجمہ درج ہے اس کے مطابق لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں ان باتوں پر زور دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آنا، یہ نہ ہو کہ عذرائے غرور منہ موڑ لیا جائے، اور نہ خدا کی زمین پر اکڑ کر چلو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مغرور اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ رفتار میں میانہ روی قائم رہنی چاہیے اور آواز کو گفتگو میں نرم رکھو، اس لیے کہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں۔ اگر کرہت اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی، حالانکہ اس کی آواز بدترین شمار ہوتی ہے۔ قصص القرآن کے مصنف کہتے ہیں کہ حکیم لقمان اگر غلام ہوتے تو اپنے بیٹے غلام زادے کو یہ نصیحت نہ کرتے، اس لیے کہ غرور و نخوت، خود بینی و شیخی، کرختگی و خشونت ایسے اوصاف ہیں جو بادشاہوں، شہزادوں، متمول و صاحب اقتدار انسانوں کے اندر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مصنف نے اس امر سے بھی اتفاق کیا ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ عہد ثانیہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ وہ حبشی نہیں بلکہ عربی النسل تھے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو حکیم لقمان کے وہ اقوال بتاتے ہیں جن کا ذکر اہل عرب کثرت سے کرتے ہیں۔ حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ جب کسی کو امانت دار بنائے تو امین کا فرض ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے۔ اے بیٹے، جاہل سے دوستی نہ کر کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ تجھ کو اس کی جاہلانہ باتیں پسند ہیں، اور دانا کے غصے کو لاپرواہی میں نہ ٹال، کہیں وہ تجھ سے جدائی نہ اختیار کر لے۔ واضح رہے کہ داناؤں کی زبان میں خدا کی طاقت ہوتی ہے، ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولتا مگر یہ کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کرنا چاہتا ہو۔ اے بیٹے، خاموشی میں کبھی ندامت نہیں اٹھانی پڑتی، اور اگر کلام چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔ بیٹا، ہمیشہ شر سے دور رہو، شر تم سے دور رہے گا، اس لیے کہ شر ہی سے شر پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا، غیظ و غضب یعنی غصے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ غصہ دانا کے قلب کو مردہ بنا دیتا ہے۔ تم جو بو گے وہی کاٹو گے، نرم ہوئی دانائی کی جڑ ہے، یعنی جو شخص بھی نرم انداز میں بولے وہ واقعتاً عقل مند اور دانا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو حکیم لقمان سے متعلق یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔